سوال ہے کون سے پیغمبر اپنی رسالت کے لیے مشہور ہیں؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر جوڑے کے ہوگا؟ جواب ہے جنت میں کوئی بھی جنتی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا، یعنی بغیر نکاح کے نہ ہوگا۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہے؟ نماز جنازہ۔ سوال ہے 120 اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ جواب ہے 1 بکری۔ سوال ہے اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی کی طرح ہو۔ سوال ہے اگر کسی کپڑے پر خون لگا ہو اور اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد بھی اس کا نشان ختم نہ ہو تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تیرا اس پر اچھی طرح پانی بہانا کافی ہے۔ سوال ہے انسان کو کہاں پردیسی بن کر رہنا چاہیے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہ جیسے تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ سوال ہے جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا اس کو اندھا کنواں کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے یہ کنواں اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا اس لیے اس میں اندھیرا رہتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر تھی۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی کون سی خصوصیت ممتاز تھی؟ جواب ہے اللہ پاک نے ان کو خوبصورت آواز دی تھی، لہن داؤدی کے عنوان سے شہرت ملی۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کون سے صاحبزادے زہد و تقوی میں بے مثال تھے؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن عمر۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا پہرن چہرے پر ڈالنے سے۔ سوال ہے خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال ہے زمین اول کا نام کیا ہے؟ جواب ہے اول زمین کا نام ادمیہ ہے۔
سوال ہے صحابہ کرام میں سب سے پہلے کس صحابی کا انتقال ہوا؟ جواب ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کس رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا؟ سیاہ رنگ کا۔ سوال ہے کس اسلامی ملک کی قومی زبان انگریزی ہے؟ جواب ہے نائجیریا اسلامی ملک ہے اور اس کی قومی زبان انگریزی ہے۔ کون سے پیغمبر کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی؟ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی خود دی۔ سوال ہے کیا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اونٹنی کا معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئی تھی؟ جواب ہے جی نہیں۔ کون سا جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے لیکن اس جانور کا گوشت بیچنا حرام ہے؟ جواب ہے قربانی کا جانور۔ ابو سفیان نے مقتولین بدر کا انتقام لینے تک کیا عہد کیا؟ ابو سفیان نے عہد کیا تھا کہ بدر کے مقتولین کا انتقام لینے تک نہائے دھوئے گا نہیں، سر میں تیل نہ ڈالے گا۔ اس غزوہ کا نام بتائیں جو رومیوں کے خلاف لڑا گیا۔ غزوہ تبوک۔ سوال ہے امام نسائی کا پورا نام لکھیے۔ جواب ہے ابو عبد الرحمن احمد نسائی۔ سوال ہے اہل قریش کے سب سے بڑے پہلوان رکنا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی میں کتنی بار ہرایا؟ جواب ہے 3 بار۔ سوال ہے بغداد کے کتنے دروازے تھے؟ جواب ہے 4۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی کس سورت میں زیادہ بار آیا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ میں۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے کیا نام دیا گیا؟ دار الاسلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا بچپن کیا کرتے ہوئے گزارا؟ بکریاں چراتے ہوئے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بتائیں۔ جواب ہے عمران۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ جواب ہے 3 دن، اس میں رائے مختلف بھی ہے۔ دارالحکومت کوفہ شام سے کس نے منتقل کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
سوال ہے سب سے پہلے بیت المال کس خلیفہ نے قائم کیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے عرب میں سبائی قوم کا تختہ کس قوم نے الٹا تھا؟ جواب ہے حمیر۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ کس جنگ کے نتیجے میں قرآن جمع کیا گیا؟ جنگ یمامہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لڑی گئی۔ اس جنگ کو اس لیے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو جمع اور محفوظ فرمایا۔ کعبہ کے معنی کیا ہے؟ ٹیلا۔ سوال ہے کون سے صحابی جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مصر کو کس سپہ سالار نے کس سن میں فتح کیا؟ جواب ہے عمرو بن العاص 640 عیسوی تا 642 عیسوی۔ کاش میں آج سے 20 برس قبل مر گئی ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ الفاظ کس جنگ کے بارے میں کہے؟ جنگ جمل کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر کس کو رات کی تاریکی میں کیسر و کسرا کے محلات نظر آئے تھے؟ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے؟ جواب ہے زنا کرنے سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں کس عورت سے شادی کی؟ ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث تھیں، جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ بتائیں سفر طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پناہ دی تھی؟ عقبہ بن ربیعہ نے۔ بے روح نمازوں سے کیا مراد ہے؟ بے روح نماز وہ ہوتی ہے جس سے انسان کی اصلاح نہ ہو۔ سوال ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب ہے قسطنطنیہ میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا۔ سوال ہے حضرت عزیر علیہ السلام کس بادشاہ کے دور حکومت میں مبعوث ہوئے؟ جواب ہے بخت نصر کے دور حکومت میں۔
سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت سے ہیں؟ جواب ہے 8ویں پشت سے۔ سوال ہے حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کیا دینی چاہیے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کھجور دیں۔ دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے کون سا شخص ملک شام گیا تھا؟ زید بن عمر دین ابراہیم کی تلاش میں ملک شام گیا تھا۔ شیطان کی خوراک کیا چیز ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس نے کہا اے میرے رب تو نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے خوراک و روزی مقرر کی ہے تو میری خوراک کیا چیز ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ سوال ہے فتح بدر کا اہل مکہ پر کیا اثر ہوا؟ جواب ہے ان کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی کیونکہ کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس کا کوئی نہ کوئی جوان اس جنگ میں مارا نہ گیا ہو۔ قوم عاد کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ سوال ہے کون سی قوم آندھی آنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی؟ جواب ہے قوم عاد۔ سوال ہے کیا غسل جنابت کو طلوع فجر تک مؤخر کرنا جائز ہے؟ ایک جنبی کے لیے غسل کو طلوع شمس تک مؤخر کرنا جائز نہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ مسلمان جس کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہ جس طرف چاہے رک کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ نماز میں کس وقت آنکھیں بند کرنا حرام ہے؟ دوران نماز آنکھیں بند کرنا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ اگر آنکھیں بند کر لینے سے خشوع و عاجزی زیادہ ہوتی ہے تو مکروہ نہیں، تاہم آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ حالت قیام میں سجدہ کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور آنکھیں بند کرنے سے یہ سنت ترک ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ موتہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے اذان پڑھنے والے کون ہیں؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ کو تابوت میں دفنایا گیا؟ جواب ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے تابوت میں پوشیدہ کر کے دفن کرنے کی وصیت کی تھی۔ بتائیں خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟
خانہ کعبہ کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ بنو ثقیف کے بت لات کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کو بھیجا؟ حضرت ابو سفیان مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے نکاح کیے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 نکاح کیے تھے۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 برس کی عمر میں کس نے کیا تھا؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ کس خاندان سے تھیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قتل کر دینے کا اعلان سنا تو آپ نے کس جانب کو ہجرت کی تھی؟ مدین کی طرف۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پسند کی غذائیں کیا ہیں؟ جواب ہے حلوہ، شہد، سرید، گوشت، چھوہارا اور دودھ۔ دریائے فرات کے کنارے کون سا شہر آباد ہے؟ بصرہ۔ شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ محسن۔ غصے کی حالت میں بیٹھنے سے بھی غصہ نہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ قرآن حکیم کا ایک نام البرہان بھی ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ حجت کرنے والی کتاب۔ سوال ہے کس سورہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ میں۔